پانی کلامی تو گستاخی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، ہمارے دل میں یہ بات بھی نہیں آ سکتی، لیکن ہم نے اس دین کو، ٹھیک ہے، اس نظام کو، اس نظام زندگی کو بالکل نہیں اپنی زندگی میں اپنایا، بلکہ ایک گھر میں بھی نہیں اپنا سکتے، ہم اس کو پسند ہی نہیں کرتے، مرضی اپنی کرتے ہیں اور نبی کے ساتھ محبت کا دم بھرتے ہیں، تو پھر اللہ ہمیں بھی یہ دیکھ لو غرق کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں، یہ قرآن صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ قرآن صرف ایک خاص وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن ایک عالمگیر یونیورسلی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھ لیں کیسے نقشہ اللہ کھینچ رہا ہے، ہمیں بھی اللہ غرق کر کر کے چھوٹے چھوٹے عذاب، بڑے بڑے عذابوں کو مسلط کر کے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ شاید یہ لوگ سمجھیں۔ فجعلناہم، بس ہم نے بنایا ان کو سلفا و مثلا، ٹھیک ہے، پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی مثال، للآخرین، آخر میں آنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے۔ ولما ضرب ابن مریم، اور جس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی مثال بیان کی گئی، غریب، آپ دیکھیں نا یہاں مثال بیان کرنے کے معنی میں آ گیا، ضرب ابن مریم، مثال بیان کی ابن مریم کی، مثلا، مثال، ٹھیک ہے جی، اذا قومک منہ یصدون، یصدون، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ کی قوم خوشی سے چلانے لگی، ٹھیک ہے جی۔ وقالوا، انہوں نے کہا، آلہتنا خیر، کیا ہمارا الہ بہتر ہے، ام ہوا، یا وہ، ما ضربوہ، جس کی وہ مثال بیان کرے، لک، آپ کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے یہ مثال بیان کرتے، الا جدالا، یہ مثال آپ کے لیے بیان نہیں کر رہے مگر جھگڑے کے لیے، بل ہم قوم خصیمون، بلکہ یہ قوم ہی جھگڑالو ہے، ان ہوا الا عبد، نہیں تھے مگر وہ ایک بندے، انعمنا علیہ، ہم نے ان پر انعام کیا، وجعلناہ، اور بنایا اس کو، مثلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال، ٹھیک ہے جی۔ ولو نشاء، اور اگر ہم چاہتے، لجعلنا منکم، تو ہم بنا دیتے تم میں سے، ملائکۃ، فرشتے، فی الارض یخلفون، زمین میں فرشتے خلیفہ بنا دیتے، ٹھیک ہے۔ وانہ لعلم للساعہ، اور بے شک یہ قیامت کا علم، فلا تمرن للساعتی، فلا تمرن بہا، تو آپ ہرگز شک میں نہ پڑے اس کے اعتبار سے، واتبعون، اور آپ میری پیروی کریں، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ولا یصدنکم الشیطان، اور ہرگز نہ آپ کو روک سکے شیطان، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ آپ کے لیے واضح دشمن ہے۔ ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ آئے، تو قال، انہوں نے، قد جئتکم بالحکمہ، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس حکمت لے کے، ولابین لکم بعض الذی تختلفون فیہ، اور میں تاکہ بیان کر دوں تمہارے لیے، واضح کر دوں بعض وہ چیزیں جس میں تم اختلاف کرتے ہو، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کی اطاعت کرو، اور اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، فاعبدوا، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب، تو گروہوں نے اختلاف کیا، من بینہم، ان کے درمیان سے، فویل للذین ظلموا، تو ہلاکت ہے ان ظالموں کے لیے، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے، ٹھیک ہے۔ هل ينظرون الا الساعة، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر ایک گھڑی کا، الساعة، القیامت کا، ٹھیک ہے جی، قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، ان تأتیہم، کہ وہ آ جائے ان کے پاس، بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے اور وہ اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، آج کے دن کے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے لیے دشمن ہوں گے، الا المتقین، مگر جو متقین ہیں وہی اصل میں اچھی دوستی ثابت ہوگی۔ یا عبادی، اے بندو، لا خوف علیکم، نہیں ہے خوف تمہارے لیے، نہیں ہے خوف تم پر آج کے دن، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم آج غمزدہ ہوں گے، الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لے کے آئے، وکانوا مسلمین، اور تھے وہ مسلمان فرما بردار، ٹھیک ہے جی۔ مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار، مسلمان کا یہ مطلب نہیں کلمہ پڑھا اور مرضی اپنی، مسلمان کا مطلب ہر موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری۔ ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جو، انتم، تم، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، تحبرون، خوشی مناتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، ٹھیک ہے جی، تو ان پر سونے کی پلیٹوں اور پیالوں کا دور چلایا جائے گا، یطاف، دور چلایا جائے گا، علیہم، ان پر، بصحاف من ذہب و اکواب، سونے اور چاندی کی پلیٹوں کا، وفیہا، اور اس میں، ما تشتہی الانفس، جو بھی پسند کریں گے جانیں، ٹھیک ہے، ما تشتہی، جو چاہیں گی جانیں، جو کوئی چاہے گا، وتظل الاعین، اور جس نے آنکھوں کو لذت ملے گی، جس سے آنکھوں کو لذت ملے گی، وانتم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ تلک الجنۃ التی، اور یہی جنت ہے، اورثتموہا، جس کا ہم وارث بنا دیں گے، اورثتموہا، جس کا تمہیں ہم وارث بنا دیں گے، بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ لکم فیہا فاکہۃ، تمہارے لیے اس میں میوے ہوں گے،
مما تاکلون جس سے تم کھاؤ گے، منہا تاکلون سے تم کھاؤ گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم، اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اب دیکھیں پیچھے جنت والوں کا ذکر تھا اور آگے جہنم والوں کا ذکر آ گیا۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم، بے شک مجرمین جہنم کے عذاب میں ہوں گے، خالدین ہمیشہ، خالدون ہمیشہ، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اور نہیں وہ ہلکا کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، نہیں وہ کم کیا جائے گا، لا یفتر نہیں کم کیا جائے گا ان سے، وہم فیہ مبلسون، اس میں وہ مایوس ہو جائیں گے۔ ابلیس مبلس آپ نے ابلیس پڑھا نا، یہ مبلس سے ہے، ٹھیک ہے، مبلسون ان سے نا امید ہونا، مایوس ہو جانا، ٹھیک ہے۔ وما ظلمناہم، اور نہیں ہم نے ظلم کیا، ولکن کانوا ہم الظالمون، لیکن وہی ظالم تھے، دنیا میں وہ ظلم کرتے رہے ہیں، آج ہم نے ان کو جو ہے نا وہ اس کا بدلہ دے رہے ہیں، ظلم تو نہیں ہم نے کیا۔ ونادوا یا ملک، ونادوا اور وہ پکاریں گے، یا ملک اے فرشتے، لیقضی علینا ربک کہ تمہارا رب ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، یعنی ہمیں موت ہی دے دے۔ وہ پھر جو جنت جہنم کا دروگا ہوگا اس کو آواز دیں گے کہ اپنے رب کو کہو کہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے۔ قال تو وہ کہے گا انکم ماکثون، تم اس حال میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ لقد جئناکم بالحق، البتہ ہم آئے تھے تمہارے پر حق کے ساتھ، ولکن اکثرکم للحق کارہون، اور لیکن اکثر تمہارے جو حق کو ناپسند کرنے والے تھے، کارہون ناپسند۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، ٹھیک ہے جی، کیا اس کا مطلب ہے امرمون، کیا انہوں نے کوئی بات طے کر لی تو بے شک ہم بھی طے کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ انا بے شک ہم لا نسمع نہیں سنتے سرن ان کی سرگوشیاں، ونجواهم اور ان کی بلند آواز جو ہے ان کی سرگوشیاں، ٹھیک ہے، چھپ چھپا کے، اور ان کی نجوا، ٹھیک ہے، آپس میں سر جوڑ کے پوشیدہ باتیں، بلا کیوں نہیں، ورسولنا اور ہمارے رسول لدیہم ان کے پاس ہے، یکتبون وہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قل ان کان للرحمن ولد، اگر ہوتی رحمان کی کوئی اولاد، فانا اول العابدین تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ سبحان رب السماوات والارض، اللہ پاک ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، رب العرش رب ہے عرش کا، اما یصفون اس سے پاک ہے جو تم بیان کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ فذرہم یخوضوا، فذرہم چھوڑ دو ان کو، یخوضوا وہ غور و خوض کریں، ویلعبوا اور کھیلیں، حتی یلاقوا یومہم الذی، حتیٰ کہ ان کی ملاقات ہو اس دن کے ساتھ، یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی آپ ان کو کھیل لیں، تماشا کرنے دیں، حتیٰ کہ یہ قیامت کے دن آ جائیں گے۔ وہو الذی، وہی اللہ، فی السماء الہ، وہو الذی اور وہی ذات ہے، فی السماء الہ جو آسمان میں الہ ہے، وفی الارض الہ اور زمین میں بھی وہی الہ ہے، وہو الحکیم العلیم وہ حکمت والا اور علم والا ہے، وتبارک الذی اور بہت بابرکت ہے وہ اللہ، لہ ملک السماوات والارض اس کے لیے بادشاہت ہے زمین و آسمان کی، وما بینہما جو اس کے درمیان ہے، وعندہ علم الساعہ اور اسی کے پاس ہے قیامت کا دن، والیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ولا یملک الذین اور نہیں جو اب دیکھ لیں، اور وہ معبود سفارش کا اختیار نہیں رکھتے، ولا یملکو اور نہیں وہ مالک، الذین وہ لوگ، یدعون من دونہ جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، الشفاعہ شفاعت کی، اپنی طرح سے وہ شفاعت کے مالک نہیں ہیں، الا من شہد بالحق مگر وہ جو حق کی گواہی دے، وہم یعلمون اور وہ جانتا ہو، ولا ان اور البتہ اگر سألتہم آپ ان سے سوال کریں، من خلقہم کس نے پیدا کیا ان کو، لیقولن تو البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، فانا یؤفکون تو وہ کہاں سے بھٹکائے جا رہے ہیں، بھٹکے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وقیلی ہی یا ربی اور ان کا یہ بات، ان کی یہ قول، یا ربی اے ہمارے رب، ان ہؤلاء بے شک یہ قوم لا یؤمنون ایمان والی نہیں ہے، فاصفح عنہم آپ درگزر کریں ان سے، منہ پھیر لیں ان سے، وقل سلام اور کہہ دیجئے سلامتی ہو، سلام ہو، فسوف یعلمون تو ان قریب تم جان لوگے۔ چلیں جی ماشاء اللہ، یہاں پر ہم نے سورہ زخرف کا حرف بحرف جو ہے وہ ترجمہ پڑھ لیا ہے۔ اب اس کا سورہ زخرف کا تعارف، وجہ تسمیہ، پس منظر، مرکزی خیال، مضامین علمی اور عملی اور علمی نکات، آیت نمبر 9 تا 14 کا بامحاورہ ترجمہ، منتخب ذخیرہ الفاظ کے معنی، جماعت ہشتم کے امتحانات کا نصاب ہے، ٹھیک ہے، ان کی روشنی میں کثیر الانتخابی، مختصر جواب اور تفصیلی پر یہ ساری چیزیں میں نے اب ساری مکمل صورت ہی پڑھا دی الحمدللہ آپ کو، تو آپ اس میں سے وہ آیات جن کا ترجمہ پڑھنا ہے ان کو اچھی طریقے سے یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی لفظ بلفظ ترجمہ تو پہلے ہو چکا ہے، ذخیرہ الفاظ بھی ہو چکا ہے، اب جلدی سے اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں، درست جواب کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے۔ زخرف کا معنی ہے سونا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا کیا ہے؟ بے حیثیت، ٹھیک ہے جی، بے حیثیت ہے، اور جاہلیت کے زمانے میں لوگ منحوس سمجھتے تھے، کن کو؟
بچیوں کو، عورتوں کو، ٹھیک ہے جی، عورتوں کو۔ زخرف میں تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے روزے کا، نماز کا، حج کا نہیں، توحید و شرک کا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، رشتوں کا اصل بنیاد کیا ہے؟ خونی رشتہ نہیں، ایمان اور تقوی۔ اب کرتے ہیں مختصر جواب دیں، سورۃ الزخرف کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ اس میں سونے کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ زخرف، اس کو زخرف کا نام دیا گیا ہے۔ آپ نے سبق سارا پڑھ لیا، سبق سے انشاءاللہ آپ خود اس کو تلاش کریں گے۔ سورۃ زخرف کا خلاصہ تحریر کریں۔ سورۃ زخرف کا خلاصہ جو ہے وہ توحید اور جو نا شرک کی، توحید کی جو ہے وہ فضیلت اور شرک کی مذمت پر اس کا مکمل خلاصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر سورۃ زخرف کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ سورۃ زخرف میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ زمین و آسمان کا رب صرف ایک اللہ ہے، اور اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ دنیا میں سفر کرتے ہوئے ہمیں کیا یاد رکھنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی یاد کو اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے۔ مزید آپ سبق سے اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، ہم نے پوری صورت حرف بحرف پڑھ لی ہے۔ قیامت کا یقینی علم کس کے پاس ہے؟ تو اس کا جواب ہے یہ قیامت کا یقینی علم اللہ کے پاس ہے۔ آگے ہے درجال قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیں۔ لئن البتہ اگر، السماء آسمان، سبحانہ پاک ہے، جعل اس نے بنایا، بلدتن زمین کو، سخرہ مسخر کیا جو ہے وہ تابع کیا۔ درجل آیات کا قرآن با محاورہ ترجمہ کریں۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا، وجعل لکم اور بنایا تمہارے لیے فیہا سبلا رستے، لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ پا سکو۔ سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ اللہ جس نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا ہمارے اس سواری کو، اور ہم اس کو مسافر کرنے والے نہ تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اب نیچے سورۃ الزخرف کے تعارف اور مضامین کو مد نظر رکھ کر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ دیکھیں جی الحمدللہ میں نے تو آپ کو ساری صورت پڑھا دی ہے، تو آپ نے یہ خود اگلا سوال جو ہے کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب آئندہ اگلے سبق میں سورۃ دخان پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کو حرف بحرف پڑھیں گے، اس کا خلاصہ و مضامین سارا کچھ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، آپ کا عربک ٹیچر مزمل اعجاز، انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق میں۔